الواسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اردو. سامعین گرامی، حاضرین، نوجوانان، بزرگ علماء کرام، طلباء عزیز اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز شخصیات، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب عالمی مذہب ہے اور اسلام عالمی دین ہے اور اسلام کے قوانین عالمی قوانین ہیں. ہمارا رسول حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اس لیے ان کی کتاب بھی، ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی عالمی کتاب ہوگی اور آخری کتاب ہوگی. جو کتاب قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. اسی کو ہم کتاب ہدایت بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم قرآن مجید بھی کہتے ہیں. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں پوری دنیا کے تمام علوم فنون بسے ہوئے ہیں. قرآن آپ دیکھیں گے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. قرآن مجید انسان کو صحیح ترغیب دینے والی کتاب ہے. قرآن مجید بایولوجی، کیمسٹری، فزکس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید نے ان سب ساری چیزوں کو ٹچ کیا ہے اور بارہا ٹچ کیا ہے. بہرحال قرآن مجید کے بعد جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں وہ ہمیں سب سے زیادہ ملتی ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کے فرمان مبارک سے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل فضائل سے. تو اگر دیکھا جائے ہمارے شریعت اسلامی کی دوسری سب سے اہم ترین جو بنیاد ہے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کے خصائل ہیں، آپ کے شمائل ہیں. انہی کو ہم حدیث کہتے ہیں. میرے سامنے جو کتاب رکھی ہوئی ہے یہ حدیث کی کتاب ہے. حدیث کی تعریف محدثین نے وہی کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آسان انداز میں بیان فرمائی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس کام کر، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس کت فرمو، یس حکم فرمو، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برونکن یس کام کرنا آئی پترود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تات پر خاموش. اچھ ونا حدیث. حدیثک مؤسسہ، حدیثک مقصد تو حدیث بنیاد کیا ہے، تو اس کی طرف میں آتا ہوں. حدیث کا مقصد ہے قانون بنا کر دینا. حدیث کا مقصد ہے اگر قانون پہلے سے قرآن میں موجود ہے تو اس قانون کی تفصیل بتانا. حدیث کا مقصد ہے اس قانون کی پوری طریقے سے تشریح کرنا. حدیث کا مقصد ہے اس قانون کی پوری طریقے سے وضاحت کرنا تاکہ بات عام انسان کو سمجھ میں آ جائے. حدیث کا دوسرا مقصد ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو نمونہ بنانا۔ حدیث کا دوسرا مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنانا، رول ماڈل بنانا، یہ حدیث کے مقصد ہے۔ تو اس سے کیا خلاصہ یہ نکلا، ایک تو حدیث کے ذریعے سے قانون ہمیں سمجھ میں آئے گا، دوسرا اگر قانون موجود ہو قرآن کا تو اس قانون کی وضاحت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، تیسرا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل بن جائیں گے اور ہمیں ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ اسی سے تعلق رکھتا ہے حجیت حدیث کہ ہمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پر، ہمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق چلنا ہے۔ اسی کو علم حدیث کی فن میں اصطلاح میں کہا جاتا ہے حجیت حدیث۔ اس کے متعلق قرآن کریم کی مستقل آیات ہیں۔ ایک آیت تو مشہور ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ دوسری ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله۔ یہ حجیت حدیث کے لیے وہ اہم ترین آیات ہیں جو حجیت حدیث کو ثابت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہت ساری جگہوں پر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان کو تھامے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں پہلی چیز بتائی کتاب اللہ اور دوسری بتائی سنت رسولی، یعنی حدیث پاک کو جب تک امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھامے رکھیں گے، حدیث پاک کے مطابق جب تک ہم چلتے رہیں گے، حدیث پاک کے مطابق جب تک ہم لوگ عمل کرتے رہیں گے تو ہرگز ہم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، آخری باب، یہ اصل میں گمراہ لوگوں کے رد میں ہی قائم کیا گیا تھا۔ یہ بات بعد میں بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہمارے لیے حجت ہیں، ہمارے لیے قانون ہے۔ حدیث کی تدوین کے متعلق چند گزارشات ہیں کہ حدیث کی تدوین شروع کب ہوئی ہے۔ عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان فرماتے تھے، کوئی ارشاد فرماتے تھے، کوئی حدیث بیان فرماتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو اپنے دل میں اور سینے میں محفوظ فرما لیتے تھے۔ لیکن میں چونکہ ابتدا میں بتا چکا ہوں یہ دین کامل اور مکمل دین ہے اور قیامت کی صبح تک کے لیے دین ہے، اس لیے تکوینی نظام ایسا بنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں کچھ حدیثوں کو کتابوں پر اور کچھ نسخوں پر، کاغذات پر لکھنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد تابعین کے دور میں حدیث کے کچھ نسخے وجود میں آئے اور اس کے بعد باضابطہ تدوین حدیث عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں باضابطہ طور سے حدیث کی تدوین شروع ہوئی۔ خاص طور سے ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کو یہ سہرا جاتا ہے کہ باضابطہ تدوین حدیث انہی کے ہاتھ سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری اور دوسرے حضرات کا نام تدوین حدیث میں آتا ہے۔ یہ تدوین حدیث جب شروع ہوئی تو دوسری اور تیسری صدی میں یہ عروج پر آ گئی، حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آ گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ تھے، انہوں نے بھی حدیثوں کو جمع کیا۔ امام ابو داؤد سلیمان ابن الاشعث رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی حدیثوں کو جمع کیا۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ
جو امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور امام بخاری کے استاد بھی ہیں، انہوں نے بھی حدیثیں جمع فرمائی۔ اسی طریقے سے امام نسائی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اسی زمانے میں حدیثیں جمع فرمائی۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات ہم کر رہے تھے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی حدیثیں جمع فرمائی ہیں، جو کتاب آپ کے سامنے ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیانہ، اسی کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات کے متعلق لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد صاحب کا سایہ بچپن میں ہی اڑ گیا تھا، چنانچہ آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت آپ کی والدہ محترمہ نے فرمائی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابتدا میں جو ابتدائی تعلیم تھی حفظ قرآن کریم، وہ اپنے ہی علاقے میں بخارا میں کیا ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی حفظ قرآن کریم مکمل کر لینے کے بعد آپ علم حدیث کے حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 16 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد ہو چکی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد ہزاروں میں ہے، اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان کے اساتذہ کو مسلسل گنا نہیں ہے، جبکہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا اہتمام تھا، وہ ہر کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ، ان کا معمول تھا ہر کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ سپرد کرتاز فرمایا کرتے تھے، شاگردوں میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، بعض نے 80,000 لکھی، بعض نے 70,000 لکھی، لیکن کافی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں کافی مشقتیں بھی آئی ہیں، ان کی بات طرف اگر ہم جائیں گے تو بات طویل ہو جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 70,000 حدیثیں یاد ہو چکی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث کی خاطر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مصر، عراق، شام اور بعض نے الجزائر ملک بھی لکھا ہے، اس میں آپ نے سفر فرمائے اور علم حدیث حاصل کیا۔ جب 21 سال کی عمر میں آپ مسند حدیث پر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت آپ کو لاکھوں حدیثیں یاد ہو چکی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حافظے کے متعلق، میموری کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی متن، سند حدیث کا پڑھتا، پھر اس میں کوئی چوک کر جاتا تھا تو آپ فوراً اس کو ٹوک دیتے تھے، اور ٹوکنے کا انداز اتنا آسان ہوا کرتا تھا، اتنا سادہ ہوا کرتا تھا کہ جس کو ٹوکا جاتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ مجھے ٹوک رہا ہے اور سند اور متن کو صحیح کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کراچی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک شخص وہ حدیث پڑھ رہے تھے، انہوں نے پہلے سند پڑھی پھر متن پڑھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہیں پاس میں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فوراً ان کو بتایا کہ یہ جو آپ نے نام پڑھا ہے یہ نام اس حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے
اس شخص کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے اور اس سے حدیث حاصل نہیں کی ہے، یہ حدیث منقطع ہے۔ سارے محدث بیٹھے تھے، سب کے پاس علم تھا، اچانک کونے سے آواز آتی ہے تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک استاد نے کہا یہ کوئی بچہ ہے، یہ اچانک کچھ بول رہا ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، جیسے بچہ کوئی حافظ بچہ کبھی مسجد میں لقمہ دیتا ہے کسی امام صاحب کو، پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لقمہ دے دیا اور کہا آپ نے جو نام لیا ہے حدیث کے سند میں، یہ نام اس سند میں نہیں ہے۔ چنانچہ پھر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس حافظے سے، اس میموری سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اس سے متاثر تو نہیں ہوا کہ آپ کو حدیث یاد تھی، اس سے متاثر ہوا کہ جتنے بھی نام اس محدث نے پڑھے تھے ان ناموں کو آپ نے کیسے یاد رکھ لیا اور ان ناموں سے اس نام کو کیسے چن لیا جو نام اس سند میں نہیں تھا۔ اس پر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کو کافی تعجب ہوا اور فرمایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ اور میموری بہت زبردست تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کیوں لکھی، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ کو سنا دوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نے بھی، اور حدیث الساری بخاری شریف کی ایک شرح ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، نیند آ گئی، آپ سو گئے، نیند میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں پنکھا ہے۔ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، ہاتھ سے پنکھا کرتے تھے گرمی کو دور کرنے کے لیے، مکھیوں کو ہٹانے کے لیے، ہوا کھانے کے لیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں پنکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آرام فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے پنکھا چلا رہے ہیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر، جسم اطہر سے کچھ مکھیاں چھونے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنکھا چلا کر ان مکھیوں کو اڑا رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، صبح کو بیدار ہوئے، معبرین جو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں ان کے پاس پہنچے، ان سے کہا، ان کو عرض کیا کہ میں نے آج رات میں خواب دیکھا، خواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مگر اس میں نے یہ دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آرام فرما ہیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ہاتھ سے پنکھا چلا رہا ہوں۔ چنانچہ خواب کی تعبیر میں معبرین نے آپ کو خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح حدیثوں کو جمع کریں گے، یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اور جتنی بھی وضاع الحدیث طبقے نے، حدیث گھڑنے والے طبقے نے حدیثیں گھڑی ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو آپ الگ کریں گے اور تمام صحیح حدیثوں کو آپ الگ کریں گے۔ چنانچہ اس خواب کی تعبیر ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو سامنے آئی۔ آپ کے استاد اسحاق ابن راہویہ نے آپ سے گزارش کی، آپ کو فرمایا کہ آپ ایک کام کریں، تمام صحیح حدیثوں کو کسی طریقے سے ایک جگہ پر لا کر جمع کر دیں اور کوئی نسخہ ایسا ترتیب دیں کہ جس میں ساری
صحیح حدیثیں جمع ہو گئے. تو یہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کو ترتیب دیا، بخاری شریف میں حدیثیں جمع فرما. آپ کی کتاب کو الجامع کہا جاتا ہے. الجامع کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں تدوین حدیث میں جب حدیثیں لکھی گئی، حدیثوں کے نسخے ترتیب دیے گئے، تو اس میں کچھ کا نام جامع رکھا گیا، کچھ کا نام سنن رکھا گیا، کچھ کا نام موطا رکھا گیا، کچھ کا نام مصنف رکھا گیا، کچھ کا نام مستدرک رکھا گیا. جو آپ انشاءاللہ تعالی طلبہ یہاں پر ہیں، طالبات یہاں پر ہیں، وہ کتابوں میں دیکھ لیں گے تو مستقل حدیث کی کتابوں کے مختلف عنوانات سے مختلف نام رکھے گئے اور مختلف طرح کی حدیثیں مختلف کتابوں میں جمع کی گئی. ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے الجامع الصحیح. الجامع الصحیح کا مطلب ہے، الجامع کا مطلب ہے وہ حدیثیں جن میں علم کلام پر بھی بات ہو، عقیدے پر بھی بات ہو، اعتقادات پر بھی بات ہو، اعتقادیات پر بھی بات ہو، ایمانیات پر بھی بات ہو، وہ حدیثیں. دوسرا، وہ حدیثیں جس میں فقہ کے مسائل ہوں، کتاب الصلاۃ کے مسائل ہوں، کتاب الطہارہ کے مسائل ہوں، کتاب الزکوٰۃ کے مسائل ہوں، کتاب الحج کے مسائل ہوں، کتاب النکاح کے مسائل ہوں، کتاب الطلاق کے مسائل ہوں، کتاب العتاق کے مسائل ہوں. تمام وہ حدیثیں جس میں تفسیر کے متعلق نکات ہوں، تفسیر کے متعلق حدیثیں ہوں، اور اسی طریقے سے وہ جس میں آداب ہوں، اسی طریقے سے وہ حدیثیں جس میں مناقب ہوں صحابہ کے، تابعین کے، اور اسی طریقے سے فتن اور ملاحم یعنی قرب قیامت کی پیشین گوئیاں ہوں، اور اسی طریقے سے جو قیامت سے پہلے جنگیں ہوں گی، حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے وغیرہ، ان سب کے متعلق حدیثیں. یہ تمام طرح کے علوم جس کتاب میں جمع ہوں، یہ تمام طرح کی حدیثیں جس کتاب میں ہوں، اس کو الجامع کہتے ہیں. صحیح آپ کو معلوم ہوگا، صحیح کہتے ہی اسی لیے ہیں اس کو کیونکہ اس میں صحیح حدیثیں ہوتی ہیں. صحیح کا مطلب صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، عزیز ہوتی ہے، غریب ہوتی ہے. یہ بخاری شریف میں اہتمام کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیثوں کو جمع کرنے کا کہ اس میں اکثر صحیح حدیثیں ہیں. کم سے کم اگر کوئی درجے کی ہوگی وہ بھی صحیح ہی ہے. غریب اس کو کہتے ہیں چونکہ اس میں راوی منفرد ہوا کرتا ہے، لیکن وہ بھی صحیح کے حکم میں ہوتی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اہتمام یہ تھا کہ کتاب میں ہر طرح کی حدیثیں ہوں اور کتاب میں جتنی بھی حدیثیں لائی جائیں وہ ساری صحیح ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کو کتنے عرصے میں مکمل کیا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی کتاب ہے محدثین اعظام اور ان کے علمی کارنامے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سن 217 ہجری میں بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا، حدیثیں جمع کرنا شروع کی، اور سن 233 ہجری میں بخاری شریف مکمل ہوئی. یعنی پورے 17 سال میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو مکمل کیا ہے. اور کتاب کو مکمل کرنے کے بعد اپنے شیوخ کے سامنے اس کو پیش کیا اور انہوں نے اس کی تصحیح فرمائی اور فرمایا کہ یہ کتاب بالکل صاف صحیح حدیثوں کا ذخیرہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ چونکہ اپنے وقت کے بڑے محدثین میں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے گئے، ان کی کتاب چونکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دنیا میں مقبولیت بھی بہت زیادہ ہوئی.
فیمس ہو گئے. اب جو شخص فیمس ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، اس کے کچھ مخالفین بھی ہو جاتے ہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کچھ مخالفین بھی ہو گئے. انہوں نے آپ کو اپنے علاقے میں رہنا نہیں دیا. آپ نے ہجرت فرمائی اور سمرقند کے علاقے خرزن کی طرف روانہ ہوئے اور سن 256 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اتنے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ایسی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ ایسا ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک ان کے احسان کو مٹایا نہیں جا سکتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے لکھنے کی وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک اہم اہتمام یہ کیا کہ بخاری میں ان حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جو ثلاثیات ہوں. یہ علمی نقطہ ہے. ثلاثیات ہو گیا وہ حدیث جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضور کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے، ان کو ثلاثیات کہتے ہیں. میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں. جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث سنی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے، ایک ہو گئے امام مالک. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حدیث سنی امام نافع رحمت اللہ علیہ سے، امام نافع رحمت اللہ علیہ ہو گئے 2. اور امام نافع نے حدیث براہ راست سنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے 3، مالک، نافع، عبداللہ ابن عمر. اور اس کے بعد ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہتمام کیا کہ بخاری شریف میں ایسی حدیثوں کو بھی لایا جائے جس میں واسطے بالکل کم ہو. چنانچہ ایسی حدیثیں ہیں اور ثلاثیات بخاری ان کو کہا جاتا ہے. تقریباً 22 حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں ثلاثیات لائی جن میں آپ کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ بالکل کم ہے. ان ثلاثیات بخاری میں سے جو فخر کی چیز ہے، فخر کی بات ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے، اکثر ثلاثیات ایسی ہیں جو آپ نے حنفی مشائخ سے لکھی ہیں یا حنفی اساتذہ سے لی ہیں یا ان سے لی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے نام سنا ہوگا مکی ابن ابراہیم. مکی ابن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان سے بھی حدیثیں لی. اسی طریقے سے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں سے حدیثیں لی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بالواسطہ شاگرد بنتے ہیں. تو خلاصہ بات کا یہ نکلتا ہے کہ جن ثلاثیات بخاری پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو فخر ہے، ان ثلاثیات بخاری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد بھی آتے ہیں اور بقیہ حنفی مشائخ بھی آتے ہیں. اب آخر پر میں آتا ہوں باب کی طرف. آپ حضرات کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات بھی آ گئے، حدیث کا تھوڑا بہت کچھ اجزاء میں ہی تفصیل آ گیا. میں جو باب ہے یہ باب ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اصل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں خوارج، روافض، جبریہ، قدریہ، معتزلہ اور جہمیہ کا کافی عروج تھا. ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، یہ دلچسپی کی بات ہے آج کل کے زمانے کے لوگوں کو، عوام کو بھی سننے اور سمجھنے کے لیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ
बाब ला रहे हैं। असल में जैसे हम लोग तौहीद अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जैसे हम लोग रिसालत अल्लाह के नबियों और रसूलों पर ईमान लाते हैं, ऐसे ही हम लोग ईमान लाते हैं आखिरत पर, कि इंसान को मरना है और मरने के बाद दोबारा उठना है, फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, फिर हिसाब देना है, फिर उसके बाद जन्नत में और जहन्नम में जाना है। जैसे हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हम लोग मेराज पर ईमान रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। इसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हम ईमान लाते हैं और उसके लिए हम कोई दलील मांगते नहीं हैं। सिर्फ इतनी दलील है हमारे पास कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया और हमने मान लिया। असनिच सिर्फ इसी दलील कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अशमो उम्मोई मसलो मंशाक मसलो कि कयामत की दो हसा लगे त्रकर इंसान सज आमाल इन तोलनो। कुरान करीम आयत वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामती। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि यौम हिसाब के दिन हम आमाल को तोलने के लिए तराजू लगा देंगे और इंसान की बातों को तोलने के लिए भी तराजू लगा देंगे कि इसने कौन सी बात सही की होगी, कौन सी बात गलत की होगी, कौन सी बात ऐसी है जो इसको आखिरत में बाइस अजर बनेगी और कौन सी बात ऐसी है जो इसको आखिरत में बोझ बन जाएगी। तो मसला है आमाल को तोलने का और बातों को तोलने का। वुच मसल कथ कितकन इन तोलना, आमाल कितकन इन तोलना। ये मुअतजिला जहमिया दौरस मज तमो कोर अत अक्ल सत एतराज। ये जन कि यह चीज ओस न अक्ल सत मानुन कि यह ओस दिल सत मानुन। तिकाज इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुन, तस्दीक छन दिमाग सत करुन कि तस्दीक छ कम सत करुन, दिल सत मानुन। इसलिए ओस न अक्ल सत एतराज करुन कि आज से अगर सोचो तेली इंसानस एतराज, लेकिन ये दिल सत मानो तेली न एतराज की। लेकिन इसकी जमानस मन जवाब अकिस इंसानस ब्लड प्रेशर यह बाज औकात कम गसान, बाज औकात ज्यादा गसान। मैं खत्म करूं बस यह हदीस थोड़ा बहुत। बाज औकात कम गसान, बाज औकात ज्यादा गसान। युथी डॉक्टर साहबस कंपाउंडर साहबस नीचे गसान तो वो क्या देता है, आपको 140 हो गया है। तो जब हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, कंपाउंडर साहब के पास जा रहे हैं, वो हमारे खून का दबाव भी नाप रहा है, दबाव ज्यादा है ये भी बता रहा है और खून का दबाव कम है ये भी बता रहा है। जब हम चल रहे हैं, हम अपनी रफ्तार को नाप रहे हैं कि गुलाम मोहिउद्दीन साहब, गुलाम रसूल साहब 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। इसकी चलने की पैमाइश को भी हम नाप रहे हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि तुमको बुखार हो गया है और उसके मुंह में थर्मामीटर डाल देते हैं और उसके अंदर दर्जे हरारत कितना है, उसको गर्मी कितनी हो गई है और उसको कितनी सर्दी हो गई है, यह भी हम आजकल नाप लेते हैं। हर चीज को तोल लेते हैं। आप बाहर निकलते हैं, मोबाइल पे देखते हैं 35 डिग्री गर्मी हो रही है, तो पता चला गर्मी को भी आज नापते और तोलते हैं। आप अंदर आए, हमाम जलाने को कह रहे हैं बच्चों को, हमाम जलाओ फौरन, क्यों? माइनस हो रहा है। माइनस का मतलब, इसका मतलब आप सर्दी को भी नाप रहे हैं और तोल रहे हैं। इसलिए अब ये एतराज हमारी अक्ल में नहीं आना चाहिए कि जब इंसान का हाथ का बनाया हुआ एक आला इंसान के खून के दबाव को बता सकता है, इंसान के हाथ का बनाया हुआ एक आला इंसान की गर्मी को, सर्दी को बता सकता है, जब इंसान का बनाया हुआ एक साइंटिफिक चीज मौसम की हरारत और बुरूदत को बता सकती है, रफ्तार को बता सकती है, तो अल्लाह तबारक व ताला जो खालिक कायनात है, जो खालिक कुल है,
وہ یہ ترازو قائم کیوں نہیں کر سکتا اور انسان کے اچھے برے اعمال کو کیوں نہیں تول سکتا؟ ان کا جواب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث میں دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت جس طرح باقی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، توحید پر ایمان لاتے ہیں، رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح سے آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم کو پل صراط کا سے گزرنا ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کو حوض کوثر پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام پلایا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہمارا اس حدیث پر ایمان ہے کہ اعمال، انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں اس کے بارے میں دال ہیں۔ اب جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اعمال تولے جائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کوئی ایسا عمل کرے کہ اس کے اعمال کی ترازو بھاری ہو جائے۔ اس کے لیے بہت اہم وظیفہ، بہت اہم حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بتا دی ہے۔ کیا فرمایا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان۔ ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے قیامت کے دن۔ تو کیا ہے اس کے لیے بہترین چیز ہیں دو وہ کلمے جو اللہ کے محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت ہی پسند ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ خفیفتان علی اللسان۔ دو کلمے تو ہیں، اللہ کو محبوب ہے، لیکن بھاری نہیں ہے تمہاری زبان پر، بہت ہلکے ہیں تمہاری زبان پر۔ خفیفتان علی اللسان، اچھا زبان یعنی پڑھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو ہلکے ہیں، ہر ایک گلکاک سلکاک اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں یہ بہت بھاری ہوں گے۔ زبان پر ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں یہ بہت بھاری ہوں گے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بہت واقعی دو جملے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو جملے بتا دیے، اور ایسے دو جملے بتا دیے رد بھی ہو گیا۔ ایک عام مسلمان کے لیے اپنی ترازو کو بھاری کرنے کے لیے ایک ہلکا چھوٹا سا وظیفہ بھی مل گیا، اور اس کے لیے کسی پیر کی، کسی بزرگ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث تھی، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تھا۔ امام بخاری نے پہلی حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی ہے۔ آخر پر اپنی سند بتا دیتا ہوں۔ میں نے بخاری شریف کی دونوں جلدیں حضرت شیخ الحدیث صدر مفتی حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے پڑھی ہیں، اور انہوں نے بخاری شریف حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سے پڑھی ہے، جو تقریباً 40 سال تک دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث رہے، اور حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا ہے، بخاری شریف پڑھی ہے۔ اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ نے حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا خورشید حسن نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے
حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے. حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے. حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بخاری شریف پڑھی ہے. اور انہوں نے مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے بخاری شریف پڑھی ہے. آگے کی سند تمام کتابوں میں موجود ہے. اور امام بخاری سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سند کتاب میں موجود ہے. اللہ آپ کو ہم سب کو علم حدیث سے جوڑے، حدیث کا نور عطا فرمائے، قرآن کریم کا نور عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد